बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, आज भी 27वीं तरमीम के हवाले से जो मुज़ाकरात हैं, मशावरत है, उसका सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म हाउस में अहम इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वहाँ पे गए और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें आज जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है पीपल्स पार्टी की, जिसका इजलास जारी है, उसके अंदर इसको ज़ेर बहस लाया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुख्तलिफ जो हवालों से जो शिक़े हैं उनके ऊपर एतराज़ है, जिसमें सबसे बड़ा एतराज़ NFC के हवाले से है, उसके फार्मूले के हवाले से है, और उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो पेश की जा रही है। मसलन ये कि जो कर्ज़े लिए जाते हैं उसके हवाले से सूबों का हिस्सा कम करके उस कर्ज़े के अंदर डाला जाए, जो कि वफाक की ज़रूरत है। ये कितना अहम होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर कन्विंस्ड हो NFC के हवाले से, या फिर ये है कि उस फार्मूले को तब्दील कर दिया जाए, या फिर ये है कि क्या जो हुकूमत है वो इसके लिए इसको तस्लीम करेगी और फ़िलहाल इस मामले के ऊपर बात नहीं होगी, या मुस्तकिल इसको जो है वो विड्रॉ किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर सरे दस्त ये तरमीम होती नज़र नहीं आती। दूसरा अहम मामला है जो कि डेवल्यूशन के हवाले से 18वीं तरमीम का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे प्रेशर भी है। PMLN को MKM जो उनकी एक और इत्तेहादी जमात है, वो डेवल्यूशन के ऊपर तो कुछ तरमीम और लेके आई है उनके पास, और ज़ाहिर है वो भी उनके एलाइज़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस पे ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये देखना ज़रूरी है कि इस वक्त मौलाना कहाँ पे खड़े हैं, जिनसे कल अपोजिशन का इजलास उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कल सुना है कि कराची भी रवाना हो रहे हैं, जहाँ बिलावल साहब से उनकी मुलाकात होगी। 3 शराइत भी उन्होंने पेश की हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के सामने रखी हैं, और उसमें सबसे बड़ी ये है कि या तो एहतजाज किया जाए या पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत की जाए इन सारे मामलात के हवाले से। और जितनी शिक़ें हैं 27वीं तरमीम की, इसको हुकूमत कितनी जल्दी पेश करेगी या पहले पेश करेगी ऐवानों के अंदर, और फिर उसके ऊपर जो है वो बातचीत होगी और इसके ऊपर सारी जो डेलिब्रेशंस है वो होगी। ये बहुत सारे मौज़ूआत हैं, बहुत सारे इस्लामाबाद में इस वक्त हो क्या रहा है, अंदरूनी कहानी क्या है, वो हम आपको सुनाएंगे, बताएंगे, सब आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ मेरा बहुत मोहतरम पैनल भी मौजूद है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो कि वाइस चेयरमैन हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के, और जनाब बैरिस्टर अकील साहब जो कि वज़ीर हैं कानून और इंसाफ के, वज़ीर ममलिकत हैं। अफजल मरवत साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नवीद कमर साहब जो कि सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और आज मुलाकात में भी शरीक थे वज़ीर आज़म के साथ। उनसे हम बात करते हैं। नवीद साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि आपके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और 18वीं तरमीम पे ख़ास करके, जिसमें कि NFC एक बड़ा मुद्दा है जो कि आप दोनों जमातों के दरमियान इख्तलाफ की वजह है। क्या वज़ीर आज़म से मुलाकात में आपके ख़दशात जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, या फिर आप क्या करेंगे? यानी अगर रोल बैक करती है हुकूमत तो आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, CC के सामने जो गवर्नमेंट की जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है, जो उनके ख्वाहिशात हैं, वो हम ज़रूर रख देंगे। लेकिन हमारा जो डायलॉग इनकी टीम के साथ चल रहा है, उसमें हमने वाज़ेह कर दिया है कि हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मानेंगे जो कि हमारे मंशूर के खिलाफ हो या COD के खिलाफ हो, या जिसमें जो पॉलिसी प्लैंक्स हम फॉलो कर रहे हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे, 18th अमेंडमेंट पे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो आज फॉर्मली CC में भी वो जो भी फैसले होंगे वही फैसले फिर हम कन्वे करेंगे गवर्नमेंट को, और अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट जो है वो मॉडिफाई होके फिर वो वाला ड्राफ्ट कल सेनेट में, पहले कैबिनेट में और फिर सेनेट में पेश होना है। तो क्या ऑफिशियली वज़ीर आज़म या उनकी टीम ने आपके साथ ड्राफ्ट शेयर कर रखा है, किया है, क्या कहेंगे? ये ओरिजिनली जो ड्राफ्ट था वो वज़ीर आज़म साहब ने सदर साहब के साथ जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उसमें ही उन्होंने हैंड ओवर किया था, जिसके बेसिस पे बिलावल ने भी ट्वीट किया, और जिसके बेसिस पे हमारी मशावरत होती रही है गवर्नमेंट के साथ। वी होप कि हमारी जो इश्यूज हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली हमने कन्वे भी कर दिए हैं, और उस पर हुकूमत उस पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी, क्योंकि बगैर उसके हमसे वोट एक्सपेक्ट करना इस तरमीम पे मुश्किल होगा।
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایشوز ہیں دیکھا جائے تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اوپر تو کوئی آپ کے بیچ میں اختلاف موجود نہیں ہے، نہ ہی کوئی ابہام ہے۔ آرٹیکل 243 جو کہ ظاہر ہے اس وقت سب سے زیادہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے کوئی چیزیں سامنے آئی ہیں، آپ کے سامنے ڈرافٹ میں کچھ پیش کیا گیا ہے؟ بھی ڈرافٹ رکھا گیا ہے جو کہ آج فارملی پھر CC میں ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسی اس میں کوئی چیز ہے کہ بات ہے جو کہ ہمارا موجودہ جو کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے اس سے کوئی انحراف ہو، تو ایز لانگ ایز کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ CC میں اس کو منظور کرانے میں دقت نہیں ہوگی۔ تو کیا حیثیت اس کی رکھی گئی ہے نوید قمر صاحب؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ CDS کا یا چیف آف ڈیفنس کا عہدہ جو ہے وہ رکھا جائے گا، کیا COS ہوں گے یا پھر چیف جو ہیں ان کے وائس چیف ہوں گے؟ کیا کوئی بتائیے کہ بہت ساری اس کے اوپر باتیں ہیں۔ حد تک میں بتا سکتا تھا وہ آپ کو میں بتا چکا۔ اچھا، لیکن NFC کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور اس بات کے امکانات نہیں ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی فلیکسیبلٹی ہو، تو پھر ایسا اگر نہیں ہوگا تو حکومت کے لیے پھر کافی مشکلات ہوں گی، نہیں؟ جی، اگر ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز NFC سمیت جو کہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے تو پھر حکومت کو وہ ہٹانا پڑے گا، نہیں تو پھر پوری کی پوری امینڈمنٹ سے ہاتھ دھو لیں گے۔ اچھا، تو سر یہ بتائیے گا کہ جو آرٹیکل 243 ہے جو کہ افواج پاکستان سے متعلق ہے، اس میں یہ بھی بہت آ رہا ہے کہ صدر صاحب کے اختیارات کو چھیڑا جا رہا ہے، ان کے جو اختیارات ہیں ان کے اوپر کوئی سمجھوتا ہے، کیا واقعی چھیڑا جائے گا؟ نہیں، صدر صاحب کے اختیارات نہیں چھیڑا جا رہا۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا تحریک انصاف کو بھی انگیجمنٹ کے لیے کوئی ہے رستہ کہ آپ انگیج کریں ان کو؟ دیکھیں، یہ حکومت کا کام ہے، حکومت ایک ترمیم لائی ہے، ان کی ضرورت ہے اور وہ اس کے مطابق جس سے بھی انگیج کرے وہ ان کا پروگیٹو ہے، اور نہیں کرتے تو وہ بھی ان کا پروگیٹو۔ پیپلز پارٹی اس قسم کی کوئی اسٹیج پہ کوئی سالسی کا بنتا بھی نہیں ہے۔ حکومت نے سب کو کنونس کرنا ہوگا کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو۔ فیر انف۔ نوید قمر صاحب یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو NFC فارمولا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اور PMLN کے بیچ میں، یعنی جو گورنمنٹ کی دو بڑی جماعتیں ہیں، اس وقت آپ اتحادی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا اختلاف صرف NFC کے اوپر ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جس کے اوپر اختلاف موجود ہے اس پورے ڈرافٹ کے اندر؟ ڈیولوشن بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں جس پہ ہمارے جو ہے وہ اتفاق نہیں ہوا۔ ڈیولوشن کا مطلب ہے 18th امینڈمنٹ کی جو ڈیولوشن ہے اس کو ریورس کرنے والی بات۔ اچھا، یعنی کہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے جو بنیادی بلدیاتی نظام کے اختیارات ہیں اس کے حوالے سے جو 18ویں ترمیم کو بھی ریورس کیا جا رہا ہے، اس کے اندر جو ترامیم تھی اس پہ آپ کا اختلاف ہے؟ ہاں جی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم 14 نومبر تک منظور ہو جائے گی پھر، یعنی اسموتھلی ہو جائے گی، کوئی دقت نہیں ہوگی اس میں؟ یہ پتہ نہیں، ٹائم لائن سب تو جتنا بھی وقت لگے، سوال ہے کہ پورا پروسیس ہو رہا ہے، وہ اس پہ ہم ضرور انسسٹ کر رہے ہیں کہ پروسیس کو بائی پاس نہ کیا جائے اور اس میں جو بھی وقت لگتا ہے وہ لے لیا جائے۔ تو پروسیس کا بائیکاٹ نہ کیا جائے اور جو بھی اس میں ہو سکتا ہے اس کو لے لیا جائے، یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ مصطفیٰ، اگر آپ سے میں پوچھوں کہ پیپلز پارٹی نے بڑی کیٹیگوریکلی 2-3 چیزیں جو ہے واضح کر دی ہیں، NFC کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر تو ترمیم ان کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ 243 پہ کوئی ابہام بھی نہیں ہے، صدر صاحب کے اختیارات بھی کم نہیں ہو رہے تو اس پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب آ گیا ڈیولیوشن کا معاملہ اور NFC کا معاملہ، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی شکریہ۔ دیکھیے، پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی کانسٹیٹیوشنل ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے۔ ہمارا جو پہلا اعتراض ہے وہ اس اسمبلی کے، اس پارلیمان کے غیر نمائندہ ہونے پر ہے۔ پھر پچھلے 6 ماہ میں، سال میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے حکومت کے لیے 2/3 اکثریت کا ماحول پیدا کیا گیا، ان کے لیے وہ نمبرز ارینج کیے گئے۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا ریزرو سیٹس والا، اس نے کنٹریبیوٹ کیا، اس کے بغیر تو نمبر پورے نہیں ہوتے تھے۔
پھر لوگ نااہل ہوئے, ان کو سزائیں ہوئیں, وہاں پر پھر دوبارہ کہیں پر بائی الیکشنز ہوئے, تب جا کر حکومت اس نہج پر پہنچی ہے کہ اس ترمیم کو پاس بھی کرا سکے. تو یہ بیک گراؤنڈ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اور پھر جہاں تک اس حکومت کا کسی بھی معاملے میں کوئی اختیار ہے وہ بھی ہم بخوبی جانتے ہیں. جو کچھ انہیں کہا جاتا ہے, جو کچھ انہیں پیچھے سے پہنچایا جاتا ہے, ڈرافٹ آج وفاقی کابینہ کے ارکان سے آپ پوچھیں تو 90% ارکان کو نہیں پتا کہ ڈرافٹ میں کیا ہے. اس وجہ سے نہیں پتا کہ یہ سارا جو پروسیس ہے پارلیمان کا, کابینہ کا, یہ سارا میننگ لیس کر دیا گیا ہے. اور جن کو پتا ہے انہوں نے بتانا لوگوں کو ضروری نہیں سمجھا. یہ تو بلاول صاحب کی ٹویٹ کے ذریعے ہمارے سامنے انہوں نے 7 چیزیں رکھیں کہ ان 7 چیزوں پہ حکومت نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور ہم سے انہوں نے ان چیزوں کے اوپر مدد مانگی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے, جس کے اندر ساری کی ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز وہ ہے جو آپ کے آئین کو, آپ کی کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگس کو, آپ کے جو سیلینٹ فیچر ہیں کانسٹیٹیوشن کے, اس کی بنیادوں کو ہلا دے گی. اب مثال کے طور پر اس میں انہوں نے جو 7 چیزیں سامنے رکھیں ان میں سے جو 3 چیزیں وہ عدلیہ کے متعلق ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام, چونکہ آپ دونوں بڑے معروف لائرز بھی ہیں, ایک ایک کر کے اس کو ذرا ڈسکس. بالکل. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آن کانسٹیٹیوشنل کورٹس. اب دیکھیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ عدلیہ کے متعلق جیسے میں کہہ رہا تھا 3 چیزیں, ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, ایک ایگزیکٹو میجسٹریسی کا نظام جو حکومت واپس لے کے آنا چاہ رہی ہے, اور تیسرا ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگز. کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اب یہ سب سے پہلا مقدمہ جو رکھا جاتا ہے لوگوں کے سامنے وہ یہ کہ جی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس کا ذکر ہے. بالکل ہے, لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف 6 سال کے لیے ہوگی, اس وقت جب ایک ڈکٹیٹر موجود تھا. واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ 6 سال سے اوپر نہیں ہوگی, تاکہ آئین کے اندر سے ڈکٹیٹر کی گئی جو امینڈمنٹس ہیں ان کی صفائی کے بعد کانسٹیٹیوشنل کورٹ ختم ہو جائے گی. 26ویں ترمیم کے وقت آپ نے یہ مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ کیونکہ ملک کے اندر لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا, اس لیے ضروری ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی جائے اور کانسٹیٹیوشنل بینچز کریٹ کیے جائیں. تو یعنی کہ اس وقت آپ غلط تھے, آج عوام کو انصاف کی فراہمی نہیں ہو سکی, آپ کا جو اس وقت کا مقدمہ تھا وہ غلط ثابت ہوا, اور آج آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچز نہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی ہے. اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر اگر اس کا قیام ہوتا ہے تو ایگزسٹنگ سپریم کورٹ کا کیا ہوگا؟ وہ ایک سب آرڈینیٹ کورٹ بن جائے گی. پھر وہاں پر آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ججز کی ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 70 رکھ رہے ہیں. اگر 65 سال کی عمر میں ایک جج ریٹائر ہو رہا ہے, اس کے سامنے آپ نے ایک ٹیمپٹیشن کریٹ کر دی اگلے 5 سال کے لیے کہ اگر تم نے حکومت کے حق ہی میں فیصلے دیے, اگر تم نے حکومت کو ناراض نہ کیا تو پھر ہماری نظر کرم تم پر ہو سکتی ہے اور تم وہاں پر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے چنے جا سکتے ہو. آپ کو لگتا ہے یہ پرسن اسپیسیفک ہے؟ یہ بھی پرسن اسپیسیفک جوڈیشری کو ڈسٹروائے کرنے کی, یہ تو انٹائر انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری کو ڈسٹروائے کرنے کی امینڈمنٹ ہے. دوسری بات, ایگزیکٹو میجسٹریسی آئین کی جو شک ہے 175(3) بڑا کلیئرلی ہمارا ایک یہ سیلینٹ فیچر ہے سیپریشن آف پاورز کا کانسٹیٹیوشن کا, اور میرے بھائی خود برطانیہ سے پڑھے ہیں, سمجھتے ہیں کہ سیپریشن آف پاورز کیا ہے. یہ انگریز کا قانون تھا جو اس نے یہاں پر رعایا کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے حکومت کو اختیار دے رکھے تھے عدالتی, کہ ڈی سی جس کو مرضی ہے چاہے اندر بند کر دے, اسسٹنٹ کمشنر جس کو چاہے مرضی ہے اندر بند کر دے. اور اس کو ختم کیا گیا کہ حکومتوں کے پاس وہ کلونیل اختیار نہیں ہونا چاہیے عدالتی جس کے تحت وہ لوگوں کے خلاف استعمال ہو. اب وہ آپ واپس لے کے آنے کی بات کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ کو کیا وجہ؟ وجہ پورے ملک کو ایک رعایا بنانا چاہتے ہیں, یہاں پر کوئی تنقیدی آواز نہ ہو, یہاں پر کوئی گفتگو کرنے والا نہ ہو, یہاں پر کوئی اعتراض کرنے والا نہ ہو, اور جو کرے اٹھا کے اندر کر دو, اور اس کے لیے عدالتوں کی ضرورت نہ پڑے, حکومت خود کرے. تیسرا ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ. اب مجھے آپ بتائیے کہ ججوں کے سروں کے اوپر جب یہ تلوار لٹک رہی ہوگی کہ اگر انہوں نے حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ دیا تو انہیں اٹھا کر کسی اور جگہ پھینک دیا جائے گا. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے بھائی نے آرگیومنٹ کیا دینا کہ جی کہ انڈیا میں اور دیگر ملکوں میں تو ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ کی اجازت ہے. کیا وہاں پر ججوں کے بیڈ روم کے اندر کیمرے لگائے جاتے ہیں؟ کیا وہاں پر ججوں کے رشتہ داروں کو اغوا کر کے ان کی پھینٹیاں لگائی جاتی ہیں؟ کیا وہاں پر اس طرح کے کام بھی ہوتے ہیں؟ تو دیکھیے ہمارا جو ماحول ہے اس ماحول میں پہلے ہی اس ملک کی عدلیہ کی تاریخ شاندار نہیں ہے. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے الیکٹڈ وزیر اعظم کو پھانسی پہ لگایا, سیاسی کارکن ہو
तो फिर आप तस्लीम कर रहे हैं कि जजों का भी एजेंडा होता है। ये तारीख है हमारी, मैं तस्लीम में क्या, ये तो तारीख की जजमेंट है, अब भी है। देखिए सियासी मैं जो बात कर रहा था कि सियासी कारकुनान हो, मिसिंग पर्संस हो, मीडिया वर्कर्स हो, जबर के माहौल के अंदर हमेशा नजर चुरा जाते हैं। डिक्टेटर को इन्होंने इजाजत दी आइन में तरमीम करने की, लेकिन ये शानदार रिकॉर्ड नहीं है हमारी अदलिया का। लेकिन आप, मैं, मेरा भाई, हम ये उम्मीद रखने में तो हक बजानिब है ना कि जो अदालत हमारे सामने मौजूद है उस अदालत को आजादी हासिल हो, ये उम्मीद रखने में तो हम हक बजानिब है। सही बात है। अब ये देखिए ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, अब इसका आपको दिफा करना है कि ये जो तीनों आप चीज़ें कर रहे हैं अपने ड्राफ्ट, वैसे ड्राफ्ट आपने देखा है क्योंकि मुस्तफ़ा ने ये कहा है कि किसी वजीर के पास ड्राफ्ट नहीं है। कल काबीना का इजलास होना। आपके इस शो पे आने से पहले आसमा बहन, ये आपको मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि मैं उस ड्राफ्ट पे काम कर रहा हूँ और बैक एंड फोर्थ चीज़ें चल रही हैं। एंड ऑफ कोर्स जिन इत्तेहादियों से, देखें एक कोalition गवर्नमेंट में जब हुकूमत के पास खुद 2/3 अक्सरियत नहीं है अपनी जमात से, तो इत्तेहादियों के साथ मिलकर ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी है। आपने अपने प्रोग्राम के इब्तदाइये में नवीद कमर साहब की कुछ बातें चलाई, अब ज़ाहिरी बात है कि उन पे बैक एंड फोर्थ डिस्कशंस हो रही हैं। मैं अगर आपके साथ आज ये ड्राफ्ट शेयर करूँ कोई, तो आप कहेंगे कि ये तो वो ड्राफ्ट है जो अपनी शक्ल जो है काफ़ी हद तक चेंज कर गया। एक प्रोसेस है ना, चल रही हैं बातें, उसमें बैक एंड फोर्थ हम चल रहे हैं। 18वीं तरमीम का जो कहा जाता है रोल बैक हो गया, कतन नहीं है। मगर ये कि इस दफ़ा आप खुद बना रहे हैं ड्राफ्ट, नहीं इस दफ़ा नहीं, पिछली दफ़ा भी हमने खुद ही बनाया था और मैंने उसके भी उस वक्त भी सेलिएंट फीचर्स आपको बताए थे। ये कोई ऐसी बात नहीं, ये देखिए एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है और काम चल रहा होता है, काम कभी रुकता नहीं है। वक्त के साथ साथ आप देखते हैं कि मजीद बेहतरियाँ क्या आ सकती हैं आइन और कानून में। दिस इज़ आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मेरे भाई जो है वो खुद जो है लॉ मेकर था, तो इनको पता है ये कानून दान भी हैं, कानून के तालिब इल्म भी हैं, लॉ मेकर भी रह चुके हैं। तो यही हमारा काम है और इसी हवाले से हम जो है वो सोच रहे होते हैं, सोचो विचार चल रही होती है, कहाँ बेहतरी लेके आनी है, किस चीज़ में मजीद जो है उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं इसके हवाले से जो तीनों इनको के एतराज़ात हैं वो इनका पहला देखें, एक जो इनका मैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पे आता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो अभी का नहीं है, COD की बिल्कुल उन्होंने बात की, ठीक है, हम देखेंगे 6 साल बाद अगर उसकी ज़रूरत महसूस ना की गई तो फिर डेफिनेटली उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ और हमें पता है कि वकील जानबूझ के आइन का एक ऐसा आर्टिकल डालते हैं कि उसको 199 में ले जाएं या 184(3) में ले जाएं, पब्लिक इंपॉर्टेंस या आवाम के मफाद में जो राइट्स की वायलेशंस हैं उस हवाले से हम लेके जाते हैं। हम खुद वकला ही वो पिटिशन बनाते हैं इस तरह की कि हम कहते हैं कि ये तो 199 के उसमें रिट पिटिशन के ज़ुमरे में आती है ताकि जो है एक जुडिशल रिव्यू हो जाए या जो डायरेक्शन है व्हाटसोएवर। यहाँ पे आसमा मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है, कोई सुप्रीम कोर्ट उससे ऊपर नहीं होने वाली और सुप्रीम कोर्ट के वो ऊपर नहीं होने वाला। एक साथ निज़ाम है, मतलब उसमें आपने देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से आपने बिल्कुल सेपरेट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को। आपकी मुझे बताएं कमर्शियल, सिविल, फैमिली और जो कॉर्पोरेट डिवीजन है जो सुप्रीम कोर्ट में है या हाई कोर्ट का, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट हम कहें, उसके ऊपर कोई उसका असर नहीं, कोई असर अंदाज नहीं हो रही। इट्स जस्ट दैट बाइफरकेशन है कि जो सुप्रीम, देखें जो खुला के और जमानतों के केसेस नहीं, खुला के तो जमानत की और अपीलें भी सुननी चाहिए ना। क्यों एक आम शहरी जो 20-20 साल इंतजार करे अपनी अपील नहीं उसकी सुनी जाती, डेथ रो पे वो बैठा होता है, फिर उसको लाइफ में कन्वर्ट कर दिया जाता है या उसको सजाए मौत के कैदी को या उम्र कैद के जो कैदी है उसको बाद में 20 साल बाद पता चले ये तो बेगुनाह था जी। ये भी तो नहीं होना चाहिए, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। इस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को भी नहीं आप जो है सपोर्ट कर सकते किसी हवाले से। उम्र की जो बात कर रहे हैं कि वो 70 साल की उम्र इट्स ओपन, ये मगर ये क्या प्रेशर नहीं होगा कि जो 60 साल में 65 साल में रिटायर होगा उसके लिए एक इंसेंटिव के तौर पे? ये आपका प्रेशर ऑलरेडी आपने इंसेंटिव हाई कोर्ट्स में दिया हुआ है। हाई कोर्ट में जो आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो 62 साल है, सुप्रीम कोर्ट में आपने 65 साल की भी है। वो आप उनको वहां पे एंटाइज करते हैं, वहां पे आप उनको एक ऐसा मौका फराहम करते हैं कि वो उनकी कोशिश होती है तो कि हमारी एलिवेशन हो जाए। यहाँ पे देखिए बात यह है कि अगर वो 65 होती है, 68 होती है, 70 होती है, 72 होती है, किसी भी सेंस में ये कमेटी का काम है।
یہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کو کس چیز پہ کیپ کرنا ہے, کیا 70 پہ کریں گے, کیا 68 پہ کریں گے. جو کہ پارلیمانی کمیٹی ہوگی, بالکل جو اسٹینڈنگ ہے, یہ ان کا استحقاق ہے. ہماری طرف سے ایک چیز اگر کوئی پروپوز ہو جاتی ہے, پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی اس کا فیصلہ جی پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی اور الگ کمیٹی جو ہے وہ نہیں بنائی جائے گی, وہ جوائنٹ کمیٹیز ہوں گی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اسی کے پاس یہ اختیار ہوگا, یا نہیں وہ ریموونگ اور اس کے ریموول پہ ہوگا. جب میں یہ کہتا ہوں, انہوں نے ٹرانسفر آف ججز کی بھی بات کی, میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک ادارہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ ججز کی ایلیویشن کا اختیار رکھتا ہے, ججز کو انڈکٹ کرنے کا اختیار رکھتا ہے, تو پھر اس کے پاس نکالنے کا بھی اختیار ہے. اگر نکالنے کا اختیار ہے اس کے پاس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, تو اس کے پاس ٹرانسفر کا اختیار کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اور میں آپ کو یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں, a judge should be fearless, اور کسی قسم کا جج کو جو ہے وہ یہ لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو آپ کی نوکری چلی جائے گی. ہم تو نوکری پیشہ لوگ تو نہیں ہیں. جو جج ایلیویٹ ہو کے آتا ہے سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا, وہ نوکری کرنے نہیں آتا یا وہ پینشنیں لینے نہیں آتا. He should be fearless. حکومت کے خلاف آسنا بین ججوں کی وجہ سے بالکل بھی اس ترمیم کو کر رہے ہیں. یہ 5 ججوں کی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ ایک ایسا پرنسپل ہے کہ مجھے اگر کل کو میری ایلیویشن ہوتی ہے ایز جج آف دا ہائی کورٹ, مجھے کسی چیز کا خوف ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ میں اگر حکومت کے خلاف فیصلہ دوں تو میں جو ہے کوئی میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوگا, یا مجھے کوئی ڈر کے یا گھبراہٹ کے ایسے ماحول میں رہنا چاہیے. بھئی حکومت کے خلاف آئے روز فیصلے آتے ہیں. یہ میرے پوچھیں اسے بھائی سے کہ آئے روز جو ہے جوڈیشل ریویو میں حکومت کے خلاف فیصلے آتے ہیں اور حکومت فیس کرتی ہے. اس کے ساتھ ایک جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, انہوں نے کہا جی کہ انڈیا میں, بالکل انڈیا میں وہ ہے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, حکومت کے خلاف بھی فیصلے آتے ہیں. کیا جو جج اگر وہ اس چیز سے یا اس ڈر سے وہ اپنے فیصلے پہ اثر انداز کرے, تو پھر تو اس نے اپنے اوتھ کی وائلیشن کی ہے. میرے خیال سے اس کو اس چیز کا نہیں ہونا چاہیے. اور جو میجسٹریٹس کا نظام, میں میجسٹریٹس کے نظام پہ بھی آتا ہوں. برطانیہ میں ابھی آپ دیکھیں فی الوقت رائٹ ناؤ ویئر وی اسٹینڈ ان ٹرمز آف میجسٹریٹس کورٹ, میجسٹریٹ کورٹ میں ریمانڈ, پلی اینڈ کیس مینجمنٹ ہیئرنگ, یہ وہ تمام تر چیزیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بیل, چھوٹے چھوٹے آفینسز, مائنر آفینسز, سمری آفینسز, جن کی سزا 2 سے 3 سال ہے, اور وہ 2 سے 3 سال بھی پوری جو ہے فل سرکل نہیں دی جاتی. مطلب ظاہری بات ہے اس میں اپ ٹو 3 ایئرز ہے یا اپ ٹو 2 ایئرز ہے, یہ تمام تر معاملہ ہے. اس میں تو کم از کم آپ بیک لاگ جو میجسٹریل کورٹس کی ہے وہ تو آپ کہنے ہورڈنگ ہو گیا, پرائز کنٹرول ہو گیا, ملاوٹ ہو گیا. کیوں ضرورت اس کی پڑی ہے؟ آلریڈی ڈی سی کے پاس تھا, بیوروکریٹس کو اب آپ میجسٹریٹس جو ہے وہ کنٹرول کریں گے. یہ ایک سوال تو میرے خیال سے ایک لمیٹڈ دوبارہ واپس جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, آپ پیچھے جا رہے ہیں. ایگزیکٹ وہ میکنزم نہیں ہے, یا وہی اس طرح کا ایک میتھڈ ہے, وہ نہیں ہے. اس میں صرف یہ چیز کا ہے کہ جو سمری آفینسز ہیں, مائنر آفینسز ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر ایفیکٹو طریقے سے ہورڈنگ کے حوالے سے, پرائز کنٹرول کے حوالے سے, اگر دیکھیں کوئی چلان کٹ جاتا ہے پھر اس کا ٹرائل فیس کرنے حکومت تو وہ فیصلہ نہ کرے جی, میجسٹریٹ کے پاس آنا ہے. اور سیپریشن مصطفیٰ بھائی بات یہ ہے کہ میجسٹریٹ کس کے انڈر آئے گا؟ دیکھیں اب وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور اس کی ڈی سی کی پاورز کی نوٹیفیکیشنز اور جن ڈی سیز کے پاس یہ بالکل رہے, یہ بتائیں گے. اس میں بھی آپ کی جو متعلقہ ہائی کورٹ ہے وہ نوٹیفائی کرتی ہے کہ جو آپ کی پاورز دینی ہے آپ کو اس حوالے سے, تو وہ ڈیفینیٹلی کرے گی. آخری چیز میں آپ کو بتاؤں, جو برطانیہ کی بات کی کہ برطانیہ میں بھی لے میجسٹریٹس ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی سزائیں جو فار اپ ٹو چھوٹی چھوٹی سے مطلب یہ کہ کسی صحافی کے خلاف مقدمہ نہیں, کسی سیاستدان بالکل نہیں. اس کو دیکھیں غلط تاثر دوبارہ دیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو مائنر آفینسز ہیں جن کی اتنی سزا ہی نہیں ہے, اور وہ یہ نہیں کہ اس کو پہلی دفعہ ہی کوئی 2 سال یا 3 سال سزا وہ فل سرکل دیتے ہیں, تو وہ یہ نہیں میٹیگیٹنگ ہوتی ہیں سرکمسٹانسز, مس یوز نہیں ہوگا. یہ اور حکومت نے اس سے پہلے کبھی کوئی قانون مس یوز کیا بھی نہیں. الحمدللہ. مطلب یہ کیا یہ جو آپ ابھی پہنچے آپ, لیکن یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ 27ویں ترمیم کے اوپر کیوں کر رہی ہے حکومت؟ 27ویں ترمیم میں یہ جو سکھ ہوگی یہ سب سے زیادہ پاکستانیوں کو متاثر کرے گی, اور 243 سے زیادہ, اور سپیریئر عدلیہ کے جج صاحبان کی کنسنٹ کے بغیر ان کے تبادلے ان سے بھی کہیں زیادہ. وجہ کیا ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے, دیکھیں ایک تو 1973 کے آئین میں بنیادی طور پہ یہ فراہم کیا گیا تھا کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے علیحدہ کیا جائے گا. دس از اے کانسٹیٹیوشنل پروویژن, یہ ہماری اسپرٹ ہے آئین کی, کہ اور اس کو
पहले 10 साल दिए गए, फिर इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया। होते होते सन 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया नो मोर एक्सटेंशन अदलिया को। और सन 1996 में मुझे याद है कि मैंने भी सबसे पहली दफ़ा ये इख्तियारात इज्यूम किए थे जब ये अदलिया के पास आए थे। अब इसको वापस लाने की क्या वजह है? ये बुनियादी आम आदमी के समझाने के लिए कुछ मुस्तफ़ा साहब ने समझाया, क्लैरिफाई किया है। ये इस तरह हुआ 96 के बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कंसेप्ट सीआई में रहा 5 साल तक, लेकिन फिर मुशर्रफ ने ये एक इंतहाई अच्छा काम किया। ये जो बता रहे हैं ना कि छोटे छोटे जराइम, यानी कि आप एक पैरेलल अदलिया अब ग्रास रूट पे भी बना रहे हैं, यानी जराइम सिर्फ होर्डिंग के नहीं होंगे। इनकी जो ज़्यादा दिलचस्पियाँ हैं, इस्लामाबाद में ये मॉडल अभी तक मौजूद है और इसकी वजह ये है कि पूरे पाकिस्तान में मुशर्रफ के दौर में 2002 में ये एक्सटेंड किया गया टू द होल ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट इस्लामाबाद। ऑर्डिनेंस 39 ऑफ 2002 के ज़रिए एक्सेप्शन दी गई इस्लामाबाद को। ये इस्लामाबाद का भी चैलेंज हुआ और अदालत ने करार दिया कि ये इधर भी गलत हो रहा है। ये इसलिए दे रहे हैं नंबर 1 कि इससे अदलिया मज़ीद कमज़ोर होगी, इंतज़ामिया जो है मजबूत होगी। जुडिशल इख्तियारात होने पे डिप्टी कमिश्नर को डिप्टी कमिश्नर बहादुर कहा जाता था। ये मजिस्ट्रेट होते थे जो ट्रायल किया करते थे, लोगों की रिमांड दिया करते थे। अब 167 में तमाम रिमांड जज साहिबान देते हैं और वो गर्चे आज भी हमें गिला है कि जज साहिबान भी रिमांड देते हुए आंखें बंद करके देते हैं। लेकिन अगर ये एग्जीक्यूटिव के पास चला जाए तो इसका मतलब है कि EAC, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर ये जज हो जाएंगे, मुंसिफ हो जाएंगे और हम जितने भी लोग गिरफ्तार होंगे उनकी सवाबदीद पे अब इस दौर में इनसे इंसाफ की तवक्को रखना कि वो जनाब इस दौर में नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जो आम लोग होंगे ठीक इनकी अदालतें बनेंगी, आम लोगों के ट्रायल इनके पास होंगे, ज़मीन के कब्जे के मुकदमे इनके पास होंगे 145 के। और ये जो माइनर ऑफेंसेस है ना, माइनर ऑफेंसेस में तकरीबन हर वो जुर्म आता है जिसमें माँ सिवाय जिसमें सज़ाए मौत हो। सेक्शन 30 जो है वो भी एक मजिस्ट्रेट होता है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इससे अदालती निज़ाम बुरी तरह मुतासर होगा। जिस तरह एक और प्रोविज़न ला रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसको आईनी तौर पे एक अलग अदालत तस्लीम किया जाए और साथ में 5 साल उनकी मियाद भी बढ़ा दी जाए। तो अगर ये हो जाता है तो एक तो आप सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं और वो ये इस पे उन्होंने जवाब दिया आपके आने से पहले कि वो ऐसा नहीं होगा। उनका किस तरह नहीं होगा? वो 68 हो सकती है, 70 हो सकती है, 72 हो सकती है, लेकिन हावी नहीं होंगी। और उम्र के हवाले से मैंने कहा कमेटी फैसला करेगी। आईनी कमेटी वो कह रहे फैसला करेगी, पार्लियामेंट की कमेटी जो है आप भी उसके मेंबर हैं, कानून और इंसाफ की कमेटी। मैं अर्ज करता हूँ कि देखिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट को भी डिवाइड कर देते हैं और एक का नाम दे देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और दूसरे का होता है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसके इख्तियारात तो तकरीबन आपने दे दिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट अपने तय कोई फैसला कर दे ठीक है कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं और ये मुतसादम हुआ उन फैसलों से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के होंगे। अब इसकी वजाहत तो फिर आईन बात है ये वैसे पार्लियामेंट में बहस होनी है शेर अफजल साहब, लेकिन अभी हम भी बहस तो इस तरह होगी। 26वीं आईनी तरमीम जब आई थी तो बात इस तरह हुई कि 2 घंटों में आईन बन गया। हमें पता ही नहीं था कि कानून क्या है, मुसव्विदा आया ही नहीं। उस वक्त तो आप बाकायदा तहरीके इंसाफ में थे ना, उस वक्त आप बाकायदा तहरीके इंसाफ का हिस्सा थे, अभी भी बाकायदा ही है। वैसे ड्राफ्ट्स पे आपने काम किया, उसके बाद पार्लियामेंट में आके आपने पॉलिटिकल नैरेटिव टो किया। अल्फान कहता हूं कि मैंने उस वक्त देखा जिस वक्त यस और नो के लिए हाथ उठाने पड़े। बस ये तो फिर आपकी पार्टी का कसूर नहीं, कसूर क्या था? पार्टी को ही नहीं दिया था। मौलाना साहब ने भी इल्जाम लगाया कि मुझे जो दिखाया गया था वो कुछ और था और ये कुछ और है। अच्छा, मैं ये जो बात शेर अफजल साहब कह रहे हैं अब ये क्या 27वीं में भी होगी? क्योंकि मौलाना एक दफ़ा एक्टिव हैं, असद कैसर साहब भी उनसे मिले हैं, वो बिलावल साहब से भी मिलने जा रहे हैं। उन्होंने 3 शराइत भी रखी हैं। तो मौलाना कहाँ स्टैंड करेंगे और ये जो सिचुएशन है ये किस तरफ जा सकती है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बैरिस्टर साहब, आप ने सुने दोनों तरफ से एक ही बात आ रही है कि मजिस्ट्रेटी निज़ाम लाने से आप जो है दोबारा किस तरह वापस जाएंगे, स्टेट का कितना होल्ड होगा, इसको किस तरह मिसयूज़ किया जाएगा, इसको अपने जो अपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ। क्या आप ये तरमीम ये सोच के ला रहे हैं कि आपने अगले 10-15 साल इधर ही रहना है, हुक्मरान बन के रहना है, या कोई और भी सोच रहे हैं कि हुकूमत आएगी और आपके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, हम बिल्कुल जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और बिल्कुल हमने इस तमाम तर मामले के ऊपर जब इलेक्शन होंगे, जब हम टेन्योर ये असम्बली पूरा करेगी तो इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। इसमें ऐसी क्या बात है? यहाँ पे ये बात की गई कि एग्जेक्टिव या मैजिस्ट्रेसी या जो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स के हवाले से देखें, उसमें हमने जो प्रोटेक्टिव जो मेजर्स हैं वो लिए हैं कि मिसयूज ना हो इस हवाले से, और सर्टन उसमें वो हैं। अच्छा, मैं इसको क्विकली, चूंकि आपने इसका पहले भी जवाब दिया, आप कहते हैं कि ये इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन अब आते हैं दूसरी जो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जिस पे बात हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, 243। उस पर मुझे मुख्तसरन आपने बताना है कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन के, ख़ास करके PTI ने तो खैर मुस्तरद कर दिया है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी हम ये जितनी गुफ्तगू कर रहे हैं, ये बिलावल साहब की, जैसे मैंने पहले हिस्से में कहा, ट्वीट से जो कुछ हमें पता चला हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर सिर्फ अमेंडमेंट इन आर्टिकल 243 लिखा, उसके बाद की सारी गुफ्तगू स्पेकुलेटिव है। अब सुनने में जो बातें आ रही हैं, आज डॉन अखबार ने भी एक बहुत अच्छा फ्रंट पेज पे इस हवाले से 243 के हवाले से खबर लगाई है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि कमांडर इन चीफ का ओहदा क्रिएट किया जा रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि मेरे ख्याल से बैरिस्टर साहब ने ही कल परसों किसी एक टीवी चैनल पर कहा कि फील्ड मार्शल साहब का जो ओहदा है, क्योंकि वो 5 स्टार है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस क्रिएट की जा रही हैं। इस मामले में क्लैरिटी लेकर आनी चाहिए। और दूसरी जो असल बात है, मैं ये समझता हूं कि हमने पिछले 7-8 सालों में जमहूरियत की तनज़ुली देखी है। हाइब्रिड निज़ाम आया, फिर हाइब्रिड के बाद हाइब्रिड प्लस आया, और अब ये टोटलिटेरियन निज़ाम की जानिब हम बढ़ रहे हैं। और ये कंप्लीट कैपिचुलेशन है पॉलिटिकल पार्टीज की, ये कंप्लीट कैपिचुलेशन है पार्लियामेंट की, जिसकी पॉलिटिकल लोग उसके जिम्मेदार नहीं है। पॉलिटिकल लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, पॉलिटिकल लोग जरूर जिम्मेदार हैं। इस हकीकत से हम नहीं इनकार कर सकते कि तमाम सियासतदानों ने एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखा, एस्टैब्लिशमेंट को अपने साथ मिलाकर हुकूमत में आने के लिए इस्तेमाल किया, और फिर वो कीमत वसूल करते रहे। तो हम इस वक्त जिस नहज पर पहुंच गए हैं, पाकिस्तान, अगर हम आलमी रैंकिंग्स उठाकर देख लें तो इसी तरह था कि एक जमाने में 2008 से लेकर 2013 तक, 14-15 तक स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी के तौर पर देखा जा रहा था। फिर इसको हाइब्रिड की कैटेगरी में डाला गया, और अब पाकिस्तान को जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसने अथॉरिटेरियन निजाम की कैटेगरी में डाल दिया। बैरिस्टर साहब, इसका भी जवाब दीजिए। 243 दोनों का आपने बात मैं बिल्कुल दे देता हूँ। मेरे ख्याल से इसके ऊपर जितनी बहस की जा रही है और अपनी जहन की इख्तरा के मुताबिक या उस हवाले से जिसकी जितनी सोच है या जितने उसके जहन के पैरामीटर्स हैं, उस हवाले से वो बात हो रही है, सोशल मीडिया पे भी बातचीत हो रही है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की कि उसमें कोई खामियाँ हों तो वो रिमूव करें। मेरे ख्याल से चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होती है जब आप आइनी तरमीम के अंदर या आइन की कुछ शिकों के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, और स्पेशली गिवन द रीसेंट आपकी जो एक डायनामिक्स हैं वॉरफेयर के, वो कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। ये सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं है, इवन इफ यू लुक एट विद इन द रीजन एज वेल। ठीक है, अपने चले आप ये सेंट्रलाइज उसको करना चाहते हैं विद इन जो आर्म फोर्सेस है, कोई मजबूत सिस्टम बनाना चाहते हैं। एक मजबूत सिस्टम जरूर होना चाहिए। ये इदराक हमें बनियान मरसूस के और मार्का हक के बाद हुआ। दुरुस्त बात है, इस पे कोई अगर इस पे कोई मेरे ख्याल से मगर जो एतराज है वो सवाल बनता नहीं। क्लैरिटी के साथ वो एतराज ये है कि एक खौफ है, खदशा है कि आप जॉइंट चीफ का ऑलरेडी एक किरदार है, उस पर डिफेंस, अगर चीफ ऑफ डिफेंस लाएंगे तो ऑफ कोर्स उसके इख्तियारात में इजाफा होगा। वो इख्तियारात क्या है? अगर वो जॉइंट चीफ बनेंगे, फील्ड मार्शल या जो भी आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ कौन होगा, ये क्लैरिटी के साथ चीजें आनी। ये तमाम तो चीजें हम टीवी पे बैठ के तो डिस्कस नहीं कर सकते ना। कल वो आवाम का तो अवाम को तो पता नहीं लगना चाहिए का है ही नहीं। एक सेकंड, सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं रियासत में, लेकिन दे विल फाइंड आउट। ये मुकन्नना का काम है ना। ये बैठेंगे उस कमेटी में, मैं हूँगा, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम वहाँ पे बैठेंगे
کیا میں ایک عرض کر دوں آرٹیکل 243 ایک واحد شک ہے آئین میں جو سیویلین بالادستی کو یقینی بناتا ہے، واحد شک ہے جو وزیر اعظم کو با اختیار جو کہہ رہے اس کو چھیڑا جائے گا، جو صدر کی اپوائنٹ صدر صاحب کے اختیارات کو ابھی انہوں نے کہا ہے نوید قمر صاحب نے کہا ہے کہ مجھے ایسی بات نہیں ہے، کوئی چھیڑا چھاڑی والی بات نہیں ہے. مجھے یقین محکم ہے کہ میرے بھائی کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ 243 وہ کہہ رہے میں ڈرافٹ بنا رہا ہوں تو بتا دینا. میں کیوں بتا دوں، یہ فورم ہے بتانے والا. نوید قمر صاحب نے بتایا سینٹ میں پیش ہوگا، کمیٹی میں آئے گا، جب دونوں ہاؤسز کی جوائنٹ کمیٹی ہوگی. اور میں ایک عرض کروں، بنیان المرصوص اور یہ مورخہ حق جو ہو گئے، اس سے کیا خامیاں سامنے نظر آئی کہ اس ہمارے فوج کا یا ڈیفنس کا نظام پہلے مربوط نہیں تھا، اب مربوط بنا. میں آپ کو بتا دوں، وہ تو کامیاب تھا، میں آپ کو کامیاب تھا، کامیاب آپریشن تھے. اگر آپ اس چیز کو ایک سینرجی کے ساتھ نہیں لے کے آئیں گے، یہ تو چلیں اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی کامیابی دی الحمدللہ. جو ایک آپ نے الائن کیا ہے آج کے چیلنجز کے ساتھ، جس طرح ایک آپ نے کوہیسو اپروچ رکھی اس تمام تر ایشو کے اوپر. دیکھیں آپ کے نیوی، آپ کے ایئر چیف، آپ کے نیوی چیف، آپ کے آرمی کے چیف، وہ سارے دیکھیں نا، سارے جو ہیں وہ اکٹھے ایک اس میں ایک ایز اے not just a team, as a whole کام کر رہے تھے نا، as a whole ہی کام کر رہے تھے، not just as a team, but of course نہیں کرنا کیا ہے. اچھا ابھی یہ اگر نہ ہوتی، یہ اگر آپ کی کوارڈینیشن نہ ہوتی، ٹھیک نہیں تھی نا تو ہو گئی نا، یعنی الحمدللہ تھی. اگر نہ ہوتی اس کو انسٹیٹیوشنلائز بھی ہونا چاہیے اور اس کو فارملائز بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ پرسن اسپیسیفک نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. میں تو لبرٹی نہیں لیتا کہ میں ٹی وی پہ آ کے نیشنل سیکیورٹی کی ایشوز پہ اتنی زیادہ لائٹ شیڈز میں صرف کچھ ایک دو جملے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ جو بات ہے نیشنل سیکیورٹی کی، ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا قانون آیا تو یہ قومی مفاد بن گیا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. قومی مفاد شخصیات کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، نہ کسی جج کے اوپر، نہ کسی جرنیل کے اوپر، نہ کسی سیاستدان کے اوپر، نہ کسی پارٹی کے سربراہ کے اوپر. قومی مفاد کو ہم جتنا لوزلی استعمال کرتے ہیں اس ملک میں، ہم نے بڑے لوگوں کو غدار بھی کہا ہے، قومی مفاد میں کہا ہے، اور بعد میں ہم غلط بھی ثابت ہوئے. طالبان افغانستان والے یہ قومی مفاد میں تھا کہ ایک وقت میں آپ نے انہیں کچھ نہیں کہنا، ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی. آج کدھر کھڑے ہیں؟ ایک تو اس کو لوزلی استعمال مت کریں. دوسری بات، یہ انسٹیٹیوشن جو ہم نے پچھلے 8-10 سالوں میں جو دیکھا، جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا، یہ ہر چیز کو فارملائز کیا جا رہا ہے. جب 2018 کے اندر جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، اس وقت انڈیا کے ساتھ جب آپ کی جھڑپ ہوئی تو اس آرٹیکل کا کیا قصور تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. معاملات ٹھیک چلے، ہم نے ان کا جہاز گرایا، ابھی نندن کو پکڑ لیا، دے بیکڈ آف. آپ کی یہ ابھی کی جو مارکہ ہوا، اس مارکے کے اندر بھی کوئی ہمیں نظر نہیں آیا، ہم نے کامیابی حاصل کی. یہ بات تو آپ تسلیم کریں گے، چیلنجز بہت بڑھ گئے. اچھا وزیر اعظم کا کوئی اختیار اس میں جا رہا ہے، یہ تو بتا سکتے ہیں آپ کو. نوید قمر صاحب نے دیکھا، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کوئی اختیار نہیں جا رہا، کوئی کسی کا اختیار نہیں جا رہا. اچھا چلے، اب یہ اچھی بات ہے، یہ اگر کسی کا اختیار نہیں جا رہا اور انٹرنل ایک سسٹم ہے تو وہ کلیئرٹی بالکل ختم ہونی چاہیے. اچھا میں اب جو سیاسی جماعتوں کا کردار ہے، دیکھیے نا، ہم ایک چیز کو تو دیکھ رہے ہیں، دوسری چیز کو میں کل اپوزیشن کا اجلاس ہوا، آپ تھے اس میں خرچ کر کیا طے پایا ہے؟ کیا اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا کردار ہوگا؟ انہوں نے 3 شرطیں شاید رکھی ہیں جو اطلاعات آ رہی ہیں. کیا کرے گی اپوزیشن کے ہاتھ میں ہے کچھ؟ اتنی بڑی اپوزیشن ہے. دیکھیں اپوزیشن کے ہاتھ میں کیا تھا کہ جب ممبران کو اغوا کرا کے پاس کرا لی 26ویں آئینی ترمیم، سردار اختر مینگل صاحب ریکارڈ ہیں، آپ ہی کے پروگرام کے اندر آپ نے ان کے کلپس بھی چلائے. جب آپ نے یہ ٹھان لی ہو کہ ہم نے بہر صورت کرنا ہے، ریزرو سیٹس کا فیصلہ لیا، نمبر پورے کیے، لوگوں کو نااہل کیا، نمبر پورے کیے، اور کرا لیں گے. اب زور زبردستی تو شاید آپ کرا لیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی نتائج کیا ہوں گے. ان کے پاس نمبر تو پورا ہے، صرف سینیٹ میں 4 نمبر. یہ نمبر بھی کس طرح پورے کیے؟ ہاں چلے اس پہ بالکل ہو سکتی ہے بات. اور پھر ہمارے اختیار میں جو ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم بہت جلد جس دن یہ ڈرافٹ سامنے لے کر آئیں گے، اسی دن انشاءاللہ ہم قومی کانفرنس اس کے اوپر بلائیں گے، تمام معاشرے کے طبقات کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک فورم کے اوپر اکٹھا کریں گے کہ آئیے اس کا ہم مقابلہ کریں. بار کاؤنسلز تو آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ دیکھیں بار کاؤنسلز، یہ اس کو بھی کنفیوز کرنا ایک بڑی کنفیوژن ہے. سپریم کورٹ بار کے الیکشنز ہوئے، 450 نئے وکیلوں کو لائسنس دے دیے صرف وہ الیکشن جیتنے کے لیے. چھٹی والے دن بیٹھ کر لائسنس کا اجرا ہے. تو کیا اس کا حل یہ ہوگا کہ ہر چیز کا بائیکاٹ کیا جائے، جو کہ پی ٹی آئی یا
نہیں، اس کا حل یہ ہے کہ ہم عدلیہ کی آزادی کی تباہی نکال رہے ہیں وہ مان لیں. اس کا حل یہ ہے کہ این ایف سی کی 18ویں ترمیم کی تباہی نکال رہے ہیں، ہم چپ بیٹھے رہے اس کو مان لیں. اچھا ابھی تو ایک چیز آپ نے ڈسکس ہی نہیں کی، الیکشن کمیشن. اب الیکشن کمیشن کا جو حال رہ گیا، آپ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے جج اپوائنٹ کیے ہیں جوڈیشل کمیشن میں جو ہمارے پاس اختیارات ہیں، اسی طرح ہم الیکشن کمشنر اپوائنٹ کریں، یعنی کہ ویسے ہی اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. دیکھیں جو چیف الیکشن کمشنر کی بات کی جا رہی ہے، جس تعطل کا شکار یا جس ایک ڈیلے کا شکار ابھی ان کی اپوائنٹمنٹ ہے، جو کیونکہ یہ تو اپنا ٹائم پورا کر چکے اور یہ ابھی صرف ان کنٹینویشن ہے ٹل the چیف الیکشن کمشنر از اپوائنٹڈ. اب مجھے بتائیں کہ کیا اس پورے ٹائم میں عمر ایوب صاحب نے اس پورا پروسیس جو ہے پہلے سٹیپ 1 نہیں کیا، وزیر اعظم صاحب کوئی مشاورت نہیں ہوئی، خط لکھا وزیر اعظم نے کہا کہ مشاورت کریں. صاحب کو کیوں روک کے بیٹھے ہیں؟ میں اسی پہ ہی آتا ہوں، وہ اسپیکر صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں، میں نے تو نوٹیفیکیشن نہیں کرا. سر آپ کی حکومت کے اسپیکر ہیں، وہ اسپیکر امپارشل ہوتا ہے جی. اسپیکر خود دیکھ رہا ہے، اسپیکر نے اپوائنٹ کرنا ہے، رول 39 اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ اسپیکر صاحب نے کان بند کر لیے، آنکھیں بند کر لی، وہ درخواست اس میں رکھ لی ہے ڈراگ میں؟ اسپیکر صاحب کو بالکل اس پہ اپنی رولنگ دینی چاہیے، آرڈر کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو سی سی کے حوالے سے کہ سی سی کے حوالے سے اگر آپ یہ چیز دیکھیں تو اس میں ایک اور فورم کا اضافہ کہہ لیں اس حوالے سے کہ اگر ڈیڈ لاک پرسسٹ کرتا ہے تو کہیں آپ کے پاس ایک تھرڈ آپشن ہونا چاہیے جو اپوزیشن کا رول بیسیکلی ختم کر رہے ہیں. نہیں اپوزیشن کا نہیں، کمیٹی بھی ہے جن کو ہم ترامیم کہہ رہے ہیں نا، کنسلٹیشن بھی ہے، اور اس کے بعد اگر نہیں ہوتا پھر بھی ڈیڈ لاک پرسسٹ کرتا ہے تو کم از کم اٹ شوڈ گو آن ٹو اے کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ فورم. شیر افضل صاحب، اب میں نے مصطفیٰ صاحب سے بھی یہی سوال پوچھا، آپ سے بھی یہی پوچھتی ہوں، ان سے تو ہم پوچھتے ہیں، ان کو ہم سارے سخت سوال پوچھتے ہیں. اپوزیشن کدھر ہے؟ آپ خاص کر کے آپ کی جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف، ابھی تک تو آپ اسی جماعت میں پوری ایمانداری سے وہ کہاں ہے؟ اتنی بڑی پاور ہے اس کے پاس. اپوزیشن کا، اپوزیشن کے جذبے کا، اپوزیشن کے حوصلے کا مار مار کے برکس نکالا ہوا ہے انہوں نے. اپوزیشن تو پھر کیسے انقلاب آئے گا؟ انقلاب جو ہے نا، دیکھیں اگر آپ اسی طرح مسلط کریں گے ہر چیز زبردستی، جبر سے، بدماشی سے جو ہو رہا ہے، تو پھر تو ہے ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ بلی جو ہے نا، اگر آپ اس کو ماریں تو وہ کونے میں چھپ جاتی ہے، اور اگر اس کو کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے تو وہ بھی دان نکال کے حملاور ہو جاتی ہے. خدا را یہ نظام، یہ میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرے مملکت خداداد پاکستان میں ایسی ترمیم ہو رہی ہے. یقین کریں مہذب معاشرے میں کوئی ایک بھی ترمیم آپ کہیں پہ بتا دے کہ پارلیمان یہ کام کرنے جا رہی ہے، خدا کی قسم کسی مملکت کے لیے اور مملکت کے عوام کے لیے اس سے بڑی شرم کی بات نہیں ہو سکتی ہے. ایک تو اس کو وائنڈ اپ کر دے، دوسرا کب آپ لے کے آ رہے ہیں؟ کب اس کو جلدی میں، کیوں اتنی جلد بازی ہے؟ جلدی نہیں ہے. دیکھیں میرے خیال سے کیونکہ کافی ٹائم سے آن اینڈ آف اس پہ کام ہوتا رہا ہے، اور اس میں کوئی آفیشلی ہم ظاہری بات ہے کہ ایون 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پہ بھی مارچ سے کام شروع تھا. 26ویں کے بعد جب وہ پاس ہو گئی، گائے بگائے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، کہاں جو ہے مزید بہتری آ سکتی ہے. اور اس حوالے سے ہم نے جب وزیر اعظم جا کے ملے اور پھر چیزیں تھوڑی سی ہم نے شیپ اپ کی کہ یہ ایریاز ہیں ان میں ہمیں سپورٹ درکار ہے، وہ چیز ہم نے اپنے بڑے اتحادی بلاول صاحب، ان کی پارٹی پیپلز پارٹی، اور وہ این ایف سی کے اوپر آپ ان کی بات مان جائیں گے؟ دیکھیں این ایف سی کے اوپر از یٹ ٹو بی سین، کیونکہ ان کی سی سی کے جو اجلاس ہے وہ طے کرے گا. لیکن اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بھی طریقہ ہے. اگر اس کو آپ کانسٹیٹیوشن میں نہیں چھیڑ سکتے مثال کے طور پہ، کیونکہ ہمیں ان کی دیکھیں نا سپورٹ تو چاہیے اس حوالے سے، اور اگر یہ امینڈمنٹ کا حصہ نہیں بنتا این ایف سی تو پھر این ایف سی کی میٹنگ بلا لیں اور وہ وزراء اعلیٰ آ جائیں. وہ تو بلا لی گئی ہے اسی حوالے سے، وہی جو ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر وہاں پہ ڈسکس کر لیں، میوچلی وہاں پہ بیٹھ کے کریں کہ وفاق پہ جو برڈن ہے وہ کس طرح کام کرنا ہے، کہ وفاق ڈیفنس اسپینڈنگ بھی کرے. پیپلز پارٹی کو کہ خاطر آپ اس کو نہ چھیڑیں. لیکن وفاق کا جو برڈن کی بات ہے نا، پہلے اپنی شاہ خرچیاں تو کم کریں. 1000 ارب روپے آپ اسٹیٹ انٹرپرائزز پہ ضائع کر رہے ہیں. صدر ہاؤس کا آپ بجٹ بڑھا لیا، وزیر اعظم ہاؤس کا بڑھا لیا، اسپیکر چیئرمین سینٹ کی تنخواہ بڑھا لی، وزراء کی تنخواہ بڑھا لی. آپ اپنی شاہ خرچیاں کم کرتے نہیں اور کہتے ہیں کہ صوبے ہمیں پیسے دیں. آپ نے قرضے صوبوں سے پوچھ کے لیے تھے. آپ قرضے جہاں پر خرچ کرتے ہیں کیا صوبوں سے پہلے پوچھتے ہیں کہ ہم قرضے یہاں پر خرچ کریں؟ بالکل. ان کے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ نے ایک پولیٹیکل کنسنسس جس چیز پر ہو چکا ہے، اور 1973 مشرقی پاکستان کا سن ہے، اس کی بنیادی وجوہات
میں ایک چیز یہ بھی شامل تھی. میں جس وقت 18ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی کابینہ میں موجود تھا, وہاں پر میں نے ممبران کو روتے دیکھا جنہوں نے اپنی ساری زندگی جدوجہد میں گزاری کہ سائل اور وسائل. وہاں پر بیٹھے لوگوں نے باتیں کی کہ جی اکبر بگٹی کا واقعہ کیوں ہوا, اس لیے ہوا کہ سائل اور وسائل کا معاملہ تھا. آج ہم اس کو طے کرنے جا رہے ہیں, اور یہ آپ اس کو رول بیک کر کے آپ چھیڑ کیا رہے ہیں کانورسیشن اس ملک میں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے سب نے کی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ قوانین جتنے مرضی بنا لیں, جب تک آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے, جتنا مرضی اچھا آئین بنا لیں, جب تک آئین کی پابندی نہیں کریں گے, جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے, ہر چیز بے معنی ہے. کیا اس بات پہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ ہم جو کچھ بنا رہے ہیں اس پر عمل درآمد بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اگر عمل درآمد ہونا شروع ہوا تو آئین کی پاسداری جو ہے وہ کہاں ہوگی؟ گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.